یہ بہت بڑا مزار تھا۔ یہاں پر ہر وقت زائرین کا رش لگا رہتا تھا۔ لوگ یہاں پر آ کر اپنی منتیں مانتے اور جب ان کی منتیں پوری ہوتی تو وہ یہاں پر آ کر اپنی منتیں پوری کرتے۔ لیکن یہ مزار صرف منتیں ماننے اور زیارت کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہاں پر کچھ میرے جیسے لوگ بھی موجود تھے جو بے سہارا ہو کر اس چھت کو اپنا سر کا سایہ سمجھنے لگے اور یہاں آ کر رہنے لگتے تھے جس طرح آج میرا کوئی نہیں تھا۔ گھر سے نکلے ہوئے مجھے آج 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ابھی بھی میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنوں کے کیے گئے اس سلوک پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گھر کی اور گھر والوں کی یاد بہت آ رہی تھی۔ ہاں، انہی بے حس اپنوں کی جنہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری ٹانگ پر چوٹ تھی، میں چلنے پھرنے سے قاصر تھا، لیکن پھر بھی ایک لاٹھی کے سہارے میں ادھر سے ادھر اب چل پھر لیتا تھا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں آج پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ میں اسی مزار کے سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک تسبیح پر اللہ کا نام پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے قرآن مجید کھولا اور 2-3 بار سورہ یاسین پڑھی۔ ابھی بھی میرے دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ میں نے خاموشی سے قرآن مجید بند کر کے اپنی آنکھیں رگڑی۔ ابھی بھی مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اب میری سسکیاں چھوٹنے لگی تھیں۔ نہ جانے میں کتنی ہی دیر روتا رہا۔ میں تو وہ مرد تھا جو بڑا ہی مضبوط تھا، جس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے تھے، جس سے اس کے سارے خاندان والے محبت کرتے تھے۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی اور کیا فیصلہ نہ چلتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا تھا؟ سبھی لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے درمیان میں صرف ایک فالتو انسان تھا جو نہ چل سکتا تھا اور نہ ہی اپنا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ یعنی جب تک میں ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر لادتا پھرتا رہا تب تک میں ہر کسی کو اچھا لگا، لیکن جب ذرا سا میں بوجھ بنا تو سبھی نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی۔ گھر والوں کی بے حسی بار بار مجھے رلا دیتی تھی۔ آج بھی میں بہت شدت سے رویا تھا۔ ابھی میں اپنے منہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رو ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کچھ شناسی سی لگی تھی۔ اس نے شاید کچھ صدقے کے پیسے میرے سامنے رکھے تھے۔ میں بھی تو سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا جو یہاں کے ملنگ پہنا کرتے تھے۔ میں نے بھی خود کو یہاں کا ملنگ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے جو بھی یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آتا وہ ہم ملنگ کو کچھ نہ کچھ دے کر چلا جاتا تھا، لیکن میں نے آج تک کسی سے ذرا سے پیسے بھی نہ لیے تھے۔ میں بس اسی مزار پر رہنا چاہتا تھا جہاں مجھے 2 وقت کی روٹی لنگر کے طور پر مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ میری ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ جو بھی مجھے پیسے دیتے میری طرف بڑھاتے، میں انہیں بس یہی کہتا کہ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ آج بھی شاید کسی نے مجھے پیسے دینے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس نے اپنا سارا چہرہ ایک نقاب میں ڈھک رکھا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں یا شاید میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں کی نمی میری بینائی کو دھندلا رہی تھی، لیکن شاید وہ مجھے پہچان چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ سے وہ 100 کا نوٹ گر پڑا تھا جو وہ مجھے دینے آئی تھی، شاید صدقے کے طور پر۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑی اور اس کی طرف دیکھا۔ اب کی بار سامنے کا منظر مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار سر اٹھا کر دیکھا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا۔ شاید میری زندگی ایک بار پھر سے پلٹا کھانے والی تھی۔ میں عمیر اصغر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ ہمارے بابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی غریب تھا۔ ماں باپ دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے باپ کو کوئی اچھی ڈھنگ کا کام بھی نہیں دیتا تھا۔ پہلے تو وہ محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن
پھر یہاں پر ایک فیکٹری لگی اور اس فیکٹری میں انہیں جاب مل گئی تھی۔ اس فیکٹری میں ویسے بھی لوگوں کی ضرورت تھی اور وہاں پر ان پڑھ لوگوں کو بھی لگایا جانے لگا تھا، تو میرے باپ کو بھی وہاں پر نوکری دے دی گئی۔ وہاں پر نوکری کرنے کے بعد گھر کا گزارا اچھے طریقے سے چلنے لگا تھا، لیکن یہ گھر کا گزارا ابھی کب تک اچھا چلتا؟ سال کے اختتام پر ایک اور بچہ ان کی سلامی دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ میں سب سے بڑا تھا۔ اس وقت میری عمر محض 15 سال تھی۔ جب ہمیں یہ خبر ملی کہ فیکٹری میں بابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو چکی ہے اور انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے، میں اپنی ماں کو لیتا ہوا اسپتال پہنچا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد ہمیں یہ خبر ملی کہ ان کی طبیعت کچھ خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے وہ مشین میں کچھ لینے گئے تھے۔ ان کا آدھا حصہ مشین میں آنے کی وجہ سے کچلا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہیں مرنے سے پہلے ہی اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یہ لمحہ ہمارے لیے سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی موجود تھے۔ جس لمحے مجھے باپ کی فوتگی کی اطلاع ملی، مجھے اپنے بہن بھائیوں کا خیال آنے لگا۔ میرا باپ تو چلا گیا تھا، اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ کہیں سوچوں اور فکروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ بابا کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد خاندان کے کچھ بوڑھے بزرگوں نے میرے سر پر دستار بندی اور میرے سر پہ ایک ذمہ داری کا بوجھ لاد دیا گیا، جو سر سے ہوتا ہوا کندھوں اور سارے جسم تک تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں میں، جو ابھی پڑھ لکھ رہا تھا، اب اچانک سے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ایسا دبا تھا کہ اب پڑھائی کہیں چھوٹ کر رہ گئی تھی۔ پڑھائی کا وہ خواب میری آنکھوں میں بس خواب بن کر رہ گیا تھا۔ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے میں نے فیکٹری کے مالک سے بات کی، تو فیکٹری کے مالک نے میری عمر چھوٹی ہوتے ہوئے مجھے کام پر رکھنے سے منع کر دیا۔ کچھ بونس وغیرہ اور ابو کی تنخواہ ملی تو گھر کا گزارا کچھ عرصے کے لیے اچھے طریقے سے چل گیا۔ اس عرصے میں میں اپنے لیے نوکری ڈھونڈنے لگا۔ نوکری تو نہ ملی، لیکن ہاں، ایک ٹھیکیدار کے پاس مجھے کام ضرور مل گیا تھا۔ وہ ٹھیکیدار وہی تھا جو ابا کو اکثر کام دیا کرتا تھا۔ فیکٹری میں لگنے سے پہلے ابا اسی ٹھیکیدار کے پاس کام کرتے تھے۔ اب جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے ابا کے ساتھ کم کرنے کی وجہ سے مجھے کام پر رکھ لیا۔ عمر بہت چھوٹی تھی، اسی وجہ سے اس نے مجھے بہت ہی آسان کام میرے ذمہ لگا دیا تھا۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ اینٹیں ریڑھی میں بھر دو، کبھی وہ مجھے کہتا کہ ریت وغیرہ ریڑھی پہ لاد دو۔ بس اتنا سا کام بتاتا اور مجھے مزدوری کے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کرتا۔ ماں بھی آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن مانجنے لگی تھی، لیکن گھر کے افراد اتنے بڑھ چکے تھے کہ اماں کی تنخواہ اور میرے مہینے کی مزدوری مل کر بھی گھر کا خرچہ پورا نہ کر پاتی تھی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ابا نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر سنبھال رکھی تھی۔ مجھ سے تو یہ 2 دن بھی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اکثر میں چھپ چھپ کر روتا اور ابا کو یاد کرتا رہتا۔ ایک بار جب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا تو میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ بیٹا، مرد نہیں روتے، جو مرد روتا ہے اسے بزدل سمجھا جاتا ہے، اسے مرد نہیں کہا جاتا۔ اور اس بات کو میں نے پلے سے باندھا اور دوبارہ میں نے کسی کے سامنے اپنے آنسو نہ نکالے تھے۔ بس تنہائی میں روتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ کچھ سمجھ نہ آتا، پھر گھر کا خرچ کیسے چلاؤں، ویسے کیا کروں کہ بہن بھائیوں کو پڑھا بھی سکوں۔ اب تو بہن بھائی بھی گھر پر بیٹھ گئے تھے کیونکہ ان کی فیس ادا نہیں ہو پا رہی تھی۔ گھر کا کرایہ بھی سر چڑھ چکا تھا۔ مالک مکان بھی سر کو کھانے لگے تھے کہ ہمارا کرایہ ادا کرو، بجلی کا بل اور گیس کا بل
سب کچھ میری سمجھ سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے بابا اکیلی جان ہو کر یہ سارا بوجھ کیسے اٹھا رہے تھے۔ آج میرے کندھوں پر پڑی تھی تو مجھے سمجھ آیا تھا کہ یہ سب کچھ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آج دل کر رہا تھا کہ جا کر بابا کے پیروں میں بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں کہ آپ واقعی میں جنت کے دروازے تھے۔ آپ نے کبھی بھی ہمیں یہ نہ جتایا تھا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد آج میں کتنا مشکل میں پڑ چکا ہوں۔ لیکن آج بابا کے پیروں میں بیٹھنے کے لیے بابا ہی موجود نہیں تھے تو کیا کرتا۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آف کی اور وہیں پر رونے بیٹھ گیا۔ بابا کو گزرے ہوئے ابھی 1 سال ہونے والا تھا۔ میرے بہن بھائیوں کی پڑھائیوں کا بھی 1 سال ضائع ہو چکا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ بہت زور بچار کرنے کے بعد میری ملاقات ایک سعودیہ میں رہنے والے دوست سے ہوئی جس کا باپ سعودیہ میں رہتا تھا اور کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے پیچھے اپنا سارا خاندان بھی بلا لیا تھا۔ میرے دوست نے جاتے ہوئے مجھے اپنا نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اچانک کی سوچ بچار کرنے کے بعد میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ اس سے بات کروں۔ میں نے جلدی سے اپنی کتابیں کھولی اور اس نمبر کو دیکھا۔ اپنے بابا کے موبائل سے اس نمبر کو ڈائل کیا تو وہ بند جا رہا تھا۔ آخر کار سوچ سوچ کر تھک چکا تو خیال آیا کہ اس نمبر پر واٹس ایپ بھی تو ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ پر رابطہ کیا تو دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اسے اپنے بارے میں ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے باپ سے بات کرتا ہوں تمہارے لیے۔ یہاں پر کوئی کام ہوگا تو ہم ضرور تمہیں انفارم کریں گے۔ میرے دل کو اب سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ بس ماں سے جا کر یہ کہا کہ تم دعا کرو اور میرے جانے کا بندوبست کر لو۔ بہت جلد ہی میں سعودیہ چلا جاؤں گا اور پھر وہاں سے کما کر تمہارے لیے پیسے بھیجوں گا۔ ماں پہلے تو نہ مانی لیکن پھر اس کو بعد میں نے ضد کی تو میری ضد کے آگے خاموش ہو گئی۔ 2 ہفتے بعد میرے دوست کا جواب موصول ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنے باپ سے بات کر لی اور اس کے باپ نے اس کے لیے کوئی نوکری بھی ڈھونڈ لی ہے۔ اس نے وہیں سے مجھے ویزا بھیجا اور پھر مجھے سعودیہ بلا لیا۔ میں اپنے دوست کی سپورٹ پر سعودیہ گیا۔ کچھ عرصے تو وہ یوں ہوتا رہا کہ وہاں پر مجھے جو تنخواہ ملتی اس میں سے آدھی تنخواہ وہ کاٹ دیتے کیونکہ میرے آنے جانے کا جو خرچہ ہوا تھا وہ بھی میرے اسی باس نے ادا کرنا تھا اور پھر مجھے اب اپنی سیلری میں سے آدھی کاٹ کر اسے وہ سارا خرچہ دینا تھا۔ چنانچہ 6 مہینے تک تو میری تنخواہ کٹتی رہی لیکن پھر 6 مہینے بعد مجھے پوری تنخواہ ملنے لگی تو میں نے اپنے ماں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے سال ہو گیا تھا۔ سب مجھے کال کر کے میری خیریت دریافت کرتے رہتے تھے۔ بہن بھائیوں سے بات ہوتی۔ وہ اچھے اسکولوں میں اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے اب میرا خواب مکمل ہو رہا ہے۔ میں اب روزہ محشر اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں نے ان کے جانے کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں نبھائی۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں نے خود کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا باپ سمجھ کر ان کے لیے محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ یہاں تک کہ اب یہاں سعودی عرب میں آنے کے بعد سارا دن تھک ہار کر کام کرنے کے بعد بھی میں رات کو اوور ٹائم لگاتا تھا اور پھر چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، اتنا پیسہ کماؤں کہ میرے گھر والوں کو کسی چیز کا محتاج نہ ہونا پڑے اور میں جو بھی کماتا وہ گھر بھیج دیتا۔ بہن بھائی مجھ سے اکثر کال پر بات کرتے
مجھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بھجوانے کا کہہ دیتے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ چیزیں ابھی بھجوا دیتا، اپنے پاس بس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہی پیسے رکھتا اور باقی تمام تنخواہ اپنی ماں کو بھجوا دیتا۔ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہاں رہتے رہتے مجھے 7 سال گزر گئے تھے۔ 7 سال بعد میں نے ایک روز اپنی ماں کو کال کی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی کا رشتہ کرنا ہے، میں نے اس کے لیے لڑکی دیکھ رکھی ہے، تم بتاؤ کہ اس کا اس جگہ پر رشتہ کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اس بات پر میں نے کچھ معلومات کی اور پھر ماں سے کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر رشتہ کر سکتی ہیں۔ میری مرضی جاننے کے بعد 2-3 ہفتے بعد ہی میرے بھائی کی شادی رکھ دی گئی۔ میں اپنے بھائی کی شادی کا سن کر خوش تو تھا، لیکن مجھے اپنے اندر بہت خالی پن محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں سب سے بڑا تھا۔ 7 سال سے یہاں محنت مشقت کر رہا تھا۔ کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے بیوی ہو، میرے بچے ہوں، میری بیوی جو میرے دکھ درد کی ساتھی ہو۔ جب میں گھر میں قدم رکھوں تو اسے دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جائے، لیکن ذمہ داریاں اس قدر زیادہ تھیں کہ اپنی خواہش کو میں نے اپنے اندر ہی دبا دیا۔ اب میں نے یہی سوچا کہ بہن بھائیوں کی تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، اب ان کی شادیاں بھی ہو جائیں، تب میں نے شادی کروں گا، کیونکہ میری عمر اب بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ چھوٹی عمر سے مجھ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ بھائی کی شادی پر جانے کے لیے اپنی ماں سے بات کی تو مجھ سے کہنے لگی، ارے بیٹا، یہاں آ کر کیا کرو گے؟ ان 2-3 مہینوں میں تو یہاں پر رک جاؤ گے، تو 2-3 مہینے وہاں رک کر کچھ کام کر لو گے تو تمہاری بہنوں کا جہیز اچھے طریقے سے بن جائے گا، بہت سارے پیسے آ جائیں گے۔ باقی تمہارے بھائی کی شادی ہم لائیو ویڈیو کال پر تمہیں دکھاتے رہیں گے۔ باقی اس بات پر میں نے سر جھکا لیا اور پھر خاموشی سے اپنے بھائی کی شادی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی شادی کے ہر ایونٹ کی ویڈیو مجھ تک پہنچتی رہی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور اپنے بھائی کو سینے سے لگاؤں۔ یہ میرا چھوٹا بھائی تھا جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ آج اسی کی شادی پر میں موجود نہیں تھا۔ خیر، دن گزرنے لگے۔ میں نے ماں سے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگی، بہن کی شادی پر آ جانا، اور اس پر میں نے اب جو پیسے بھیجنا شروع کیے تھے اس میں سے کچھ پیسے میں نے اپنی بہن کے جہیز کے لیے بھی دینا شروع کر دیے تھے۔ ماں کو کہتا کہ اتنے پیسے چھوٹی کے جہیز کے لیے رکھتی ہو، اس کا جہیز مکمل ہوگا تو اسے بھی بیاہ دیں گے۔ ماں اس بات پر نہال ہو جاتی اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کر فون بند کر دیتی۔ میں اب یہاں پر مزید کام کرنے لگا تھا۔ میں نے 1-2 نوکریاں اور ڈھونڈ لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں، تاکہ پھر ایک بار پھر سے اپنے وطن واپس پاکستان چلا جاؤں۔ کئی بار میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھ لو، میری پہلے شادی کر دو، پھر اس کے بعد میں تمہیں پیسہ بھیجتا رہوں گا، بہن بھائیوں کی شادی کرتے جانا۔ لیکن ماں نے کہا تھا، بیٹا، اگر تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہاری اپنی فیملی ہو جائے گی، پھر تم اپنی فیملی کا خرچہ چلاؤ گے یا پھر اپنے بہن بھائیوں کا؟ بیٹا دیکھو، میں تمہاری چھوٹے بہن بھائیوں کا فرض ادا کر دوں، اس کے بعد تمہارے لیے میں چاند سی دلہن ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ماں کی اس بات پر خاموش ہو جاتا۔ ویسے بھی بہن بھائیوں کی ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی تھی، انہیں بھی تو اب میں نے مکمل کرنا تھا، ان کا میرے علاوہ تھا ہی کون؟ میں نہ کرتا تو کون کرتا؟ اسی لیے میں نے خاموشی سے اب اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تھا، 2 جگہوں پر نوکریاں کرنا شروع کر دی تھی، تاکہ جلد سے جلد اپنی چھوٹی بہنوں کا بھی جہیز بناؤں اور انہیں بھی اپنے گھر کا کر دوں۔ 2-4 سال مزید گزرے اور اب 4 سال بعد چھوٹی بہن کا جہیز تیار ہو چکا تھا۔ اس کی خبر
میری ماں نے مجھے دی تو میں بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، میں خود لڑکے کو دیکھ بھال کر چھوٹی بہن کی شادی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ارے بیٹا، تم آؤ گے تو 2-3 مہینے یہاں پہ رک جاؤ گے، ان 2-3 مہینوں میں چھوٹی بہن کے لیے کچھ جہیز تیار کر لیتے۔ اس بہن کی تو شادی ہو گئی ہے، اب ایک چھوٹی ہی رہتی ہے، بس اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر تم آرام سے گھر آ جانا۔ تمہارے لیے بھی میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ ماں کی اس بات پر میں خاموش ہو گیا۔ بس ویڈیو کال پر ہی مجھے لڑکے کے گھر والوں سے ملا دیا گیا اور پھر بہن کی شادی کرا دی گئی۔ اس کی تصویریں اور ویڈیو مجھ تک پہنچتی رہی، لیکن میں دل ہی دل میں روتا رہا، کیونکہ میں خود تو اپنی بہن کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا تھا، میں جو اس کے باپ کی جگہ بن چکا تھا۔ اس کے لیے جہیز بنانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور اس کی شادی کے لیے میں نے یہاں سے کتنے پیسے بھیجے تھے۔ میں نے اپنا کتنا سکون خراب کیا تھا، اور آج میں اس بہن کی شادی پر ہی گھر پر موجود نہیں تھا۔ کیسی میری قسمت تھی، اپنے گھر والوں سے ہی دور تھا، پردیس سے تھک چکا تھا، جانا چاہتا تھا، لیکن ماں ہمیشہ روک دیتی تھی۔ اس لیے اس بار بھی میں خاموش ہو گیا۔ اب سب سے چھوٹی بہن کے لیے اس کا جہیز بنانا تھا۔ اس کے لیے بھی مجھے پیسے ہی جمع کرنے تھے۔ اس کے لیے بھی میں 3-4 سال ایسے ہی پیسے بھیجتا رہا۔ 3-4 سال بعد اس کی شادی کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد ماں نے کہا کہ مجھے عمرے پر جانا ہے۔ ماں کے لیے عمرے کے پیسے ایک ایک کر کے جوڑنا شروع کر دیے۔ بہت جلد اسے عمرے پر بھیج دیا۔ اب مجھے لگا جیسے میرے سر سے سارا بوجھ اتر چکا ہو۔ چھوٹے بھائی کی بھی بہت اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ اب میں مکمل طور پر سکون میں تھا۔ میں نے اپنے تمام فرائض مکمل کر لیے تھے۔ اب خود کو اتنا ہلکا محسوس کر رہا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کے جھونکے سے بھی میں اڑ جاؤں گا۔ اب میں اپنی شادی کے لیے کچھ پیسے جوڑنے لگا تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے ان پیسوں میں سے میری ماں نے کچھ پیسے میری شادی کے لیے جوڑ رکھے ہوں گے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی ارے نہیں بیٹا، وہ تو بس گھر کے اخراجات ہی پورے ہوتے تھے، اور تمہاری بہنوں کے جہیز پورے ہوئے تھے، تمہاری شادی کا میں کہاں سے جمع کرتی؟ اب تم جب کماؤ گے تو تمہاری شادی کے لیے ہی رکھ چھوڑوں گی۔ خوشی خوشی میں کمانے لگا۔ ماں بھی عمرہ کر کے آ گئی تھی۔ بہت اچھے طریقے سے سب کچھ چل رہا تھا۔ ایک روز میرا وہی دوست جس کی وجہ سے میں سعودیہ آیا تھا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، امی نے عمرہ ادا کر لیا، میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو پھر بھی امی روک دیتی ہیں۔ میرا دوست کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے مجھ سے ایسی بات کہی جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے کہا یار، ہم پردیسیوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں، لوگ ہمیں پیسے کمانے کی مشین سمجھ لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم پیسے کماتے جائیں، کسی ایک انسان کی زندگی مشین کی طرح گزرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی زندگیاں تو سنور رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید تمہاری امی بھی یہی سوچ رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے باقی سب کی زندگیاں سنور رہی ہیں، اس وجہ سے بھی خود غرض ہو گئے ہیں وہ لوگ، تمہیں واپس آنے نہیں دے رہے۔ اس کی باتیں میں حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا نہیں، میری امی ایسی نہیں ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن وہ بھی سچ کہتی ہیں کہ اگر میری شادی ہو گئی تو ہو سکتا ہے میری بیوی مجھے اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دے اور ان کے فرائض ادا کرنے نہ دے، لیکن اب تو میں نے اپنے سارے فرائض ادا کر لیے تھے۔ میں چاہتا ہوں میں شادی کر لوں، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔
اور میں واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ میں سب سے دور رہ کر خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا ہوں۔ اگر کچھ سال مزید گزر گئے تو شاید مجھے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہ دے گا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا گھر بار ہو، میرے بیوی بچے ہوں۔ تب مجھے میرے دوست نے کہا، یار تمہیں اپنے لیے خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ تم سب کو بغیر بتائے پاکستان چلے جاؤ اور سرپرائز دو۔ مجھے اپنے دوست کی یہ تجویز بہت اچھی لگی۔ میں سب کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے اچانک دیکھ کر ان کے چہروں پر نمودار ہوتی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب کو سرپرائز دینے کا موقع ہی نہیں ملا اور زندگی نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ میں خود سرپرائز ہو گیا۔ ایک روز وہ آیا جو میری زندگی میں سب سے مشکل دور پیدا کرنے والا تھا۔ اس روز میں اپنی جاب پر جا رہا تھا جب راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ میں میری ایک ٹانگ بہت متاثر ہوئی۔ میری ٹانگ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اب میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ یہاں پر جہاں میں نوکری کرتا تھا، دونوں نوکریوں سے مجھے نکال دیا گیا، چونکہ وہاں کافی دوڑ والا کام تھا اور اب میں پہلے کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا۔ شاید مجھے ریکور ہونے میں کافی مہینے یا شاید سال 2 سال لگ جاتے۔ اس وجہ سے میری نوکری میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ میں بہت زیادہ اداس تھا، میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ جب زندگی کے اچھے دن شروع ہوئے تو مجھے زندگی نے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اب جب میری اپنی زندگی جینے کا وقت آ گیا تھا تو میں معذور بن کر رہ گیا تھا۔ جو دوست یہاں پر بن چکے تھے ان لوگوں نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا، میرا بہت خیال رکھا اور مجھے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں پاکستان آ گیا۔ پاکستان مجھے لینے کے لیے یہاں پر میرے خاندان کے لوگ پہنچے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے وہیل چیئر پر دیکھا تھا تو سب کے چہروں پر اداسی چھا گئی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے سب میرے دکھ میں دکھی ہو گئے ہیں۔ گھر آیا تو سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ گھر والوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کیوں نہ کی۔ انہی بہن بھائیوں کی خاطر ہی تو میں پردیس گیا تھا، اسی ماں کی مشکلات دیکھ کر ہی تو میں نے پردیسی اختیار کی تھی تاکہ میں اپنی ماں کو عیش کروا سکوں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر گھر والوں کے چہروں پر تبدیلی کیسے آ چکی ہے۔ انہیں لگتا تھا شاید میں ان کے لیے پیسے لے کر آیا ہوں گا، لیکن میں تو خود چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ ٹانگ مکمل طور پر خراب ہو چکی تھی، اسے اب جلد ہی آپریشن کی ضرورت تھی۔ آپریشن کے لیے میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر جا کر اپنے گھر والوں سے کہوں گا کہ میرا آپریشن کروا دیں، لیکن گھر والوں کے یہ حالات دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ پہلے کچھ دن تو میری ماں نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن پھر جوں جوں دن گزرتے گئے سب کچھ جیسے معمول پر اتر گیا۔ بہانے سے کہتی رہتی تھی کہ میری عمر نہیں ہے کہ اب میں تم لوگوں کی خدمت کروں، میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے، میں خود بیمار ہوں، اور ماں کی یہ باتیں سن کر میں شرمندہ ہو جاتا تھا، اور مجھے سمجھ آتا گیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے ساری زندگی میں نے باہر گزار کر اس گھر کو پرایا کر دیا۔ اس گھر کی دیواریں مضبوط کرنے کے لیے میں نے پردیس اختیار کیا تھا، وہی گھر میرے لیے انجان بن چکا تھا۔ بہنیں بھی مجھ سے ملنے نہ آئی تھی، بس 1-2 بار آئی تھی اور پھر واپس گئی تو انہوں نے کال پر بھی میرا حال نہ پوچھا۔ چھوٹا بھائی صبح سویرے نوکری پر جاتا اور رات گئے آتا۔ سب کے بدلے ہوئے رویے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں جو سوچ کر آیا تھا میرے گھر والے مجھ پر واری قربان جائیں گے، میرا خیال رکھیں گے، ان کی آنکھوں میں میری قدر ہوگی۔ میں نے ان پر احسان تو نہیں کیا، ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، لیکن اتنا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے احسان مند ہوں گے۔
ان کو میری تکلیفوں کا، میرے دکھ کا، میرے پردیس کی قید کا احساس ہوگا۔ وہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ نہ ہوتے تو شاید اس وقت ہم کہیں مزدوری کر رہے ہوتے، کیونکہ پڑھائی تو ان کی اسی وقت رک چکی تھی۔ لیکن انسان کیا کیا نہیں سوچتا ہوتا۔ اس کے برعکس سے مجھے پیر میں بہت درد تھا۔ میں نے بھائی کو دوائیوں کی لسٹ تھمائی اور اسے کہا کہ میری دوائیاں لیتے آنا، تو بھائی نے لسٹ لے کر جیب میں ڈال دی، اور میں نے دیکھا میری بھابھی کا موڈ خراب ہو گیا، اور میں 2 دن درد سے تڑپتا رہا، بھائی کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ میری دوائیاں نہیں لایا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا تو اس نے کہا میرے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، حالانکہ آج بھی بھابھی شاپنگ پر گئی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا۔ میرا دل دکھ سے بھر آیا۔ میرے پاس پیسے تو پڑے تھے، لیکن میں ان سب کو آزمانا چاہتا تھا جو میرے مشکل وقت میں مجھ سے منہ موڑ کر بیٹھے تھے۔ میرا بھائی جو کبھی کبھار آ کر میرے پاس بیٹھتا تھا، کبھی کبھی آ کر مجھ سے حال چال پوچھ لیا کرتا تھا، لیکن جو ہی 10 دن گزرے تھے اس نے بھی آنا بند کر دیا تھا۔ اب اس گھر والوں پر میں مکمل طور پر ایک بوجھ بن چکا تھا۔ ماں سمیت بہن بھائیوں پر بھی بوجھ بن گیا تھا۔ یہ کیسا وقت تھا! یہی لوگ تھے جو بھوکے مر رہے تھے، اور انہی کے لیے میں نے خود کو اتنا ذلیل کیا اور راتوں کی نیند خراب کی تھی، اور دن کا سکون بھی نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آج یہ سب لوگ مجھ سے اتنے بیگانے ہو گئے تھے کہ ایک روز میں اپنی لاٹھی کے سہارے اٹھا۔ اس روز مجھے لگا جیسے آج میں چل سکتا ہوں۔ میں پانی لینے کے لیے ماں کی طرف رخ کرتا ہوں، بھائی کی طرف، لیکن کسی نے مجھے پانی نہ دیا۔ آخر کار ایک لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے میں وہیل چیئر سے اٹھا اور پانی بھرنے کے لیے آگے بڑھا تو نیچے گر گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ دن میرے لیے سب سے کٹھن دن ثابت ہوگا۔ اسی وقت میری بھابھی اندر داخل ہوئی اور اس نے مجھ پر بہتان لگایا کہ میں اس کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا۔ بھابھی کی بات مجھے شروع میں تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب سمجھ آ گئی تو میرے سر پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری بھابھی اس قسم کی گھٹیا سازش بھی کر سکتی ہے، اور سب سے بڑی حیرت کی بات تھی کہ میرے سگے خونی رشتے میرے بھابھی کو سچا سمجھ رہے تھے اور مجھے غلط سمجھ رہے تھے۔ میرا بھائی باہر آیا تو اس نے مجھے وہیل چیئر سے نیچے گرایا۔ بھابھی جو اپنا دوپٹہ ایٹ سائڈ پہ رکھ چکی تھی، مکمل طور پر اس بات کے لیے تیار کھڑی تھی کہ وہ مجھے آج الزام لگا کر اس گھر سے نکال باہر کریں گی۔ ایسے ہی ہوا تھا، بھائی نے مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنا بے گناہی کا یقین دلاتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، روتا رہا، لیکن میرے بھائی اور میرے گھر والوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں لاٹھی کا سہارا لیتا ہوا اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے میری وہیل چیئر بھی باہر پھینک دی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنی وہیل چیئر پر بیٹھا اور پھر روتے روتے برستی بارش میں ایک سے جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ چلتے چلتے میں ایک مزار کے سامنے آ چکا تھا۔ یہ مزار ہمارے گھر سے کچھ ہی دور پر تھا۔ یہاں پر اکثر زائرین رہا کرتے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ میرے سر کا سائبان بن سکتی ہے۔ میں مزار پر جانے لگا تھا کہ کسی نے مجھے کہا زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں صاحب۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے میری وہیل چیئر گھسیٹنا شروع کر دی اور پھر مجھے اسی مزار پر لا کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں اسی مزار پر بیٹھنے لگا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی تھیں۔ کبھی کبھی لاٹھی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتا اور چلتا رہتا، کبھی کبھی اپنی وہیل چیئر پر بھی بیٹھ جاتا۔ مزار کے سرہانے بیٹھ کر اپنے غم، اپنے دکھڑا بس خود سے ہی سناتا تھا اور روتا رہتا۔ اکثر اوقات میں بس تسبیح کے دانے پر اللہ تعالیٰ کا نام جپتا رہتا۔ آج نہ جانے کیوں دل بہت دکھی تھا۔
آج رونے بیٹھا تو کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ ایک نقاب پوش لڑکی تھی۔ جب میں نے آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہ وہی لڑکی تھی جسے جوانی کی عمر میں پسند کرنے لگا تھا۔ لیکن پھر اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے میں سعودیہ چلا گیا تھا۔ وہ بھی غریب تھی، میں اس سے شادی بھی نہ کر سکتا تھا، اور اس وقت میری شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ لیکن جب جب مجھے شادی کا خیال آیا تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کے خیال کو دل سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میں نے سعودیہ جانے سے پہلے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں جب بھی پاکستان واپس آؤں گا اس سے شادی کروں گا۔ پھر میرے سر پہ اس قدر ذمہ داریاں آ گئی اور اس قدر بوجھ بڑھ گیا کہ مجھے سوچنے کی بھی فرصت نہ ملی، اور میں اپنے جھمیلوں میں گم ہو گیا۔ سعودیہ میں دن رات کام کر کے بستر پر آ کر لیٹا رہتا تو اسی وقت مجھے نیند آ جاتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنا تک یاد نہ رہا، اور جب ایک دو بار خیال آیا تو میں نے سوچا کہ اس کے گھر والوں سے ضرور اس کی شادی کہیں نہ کہیں کر دی ہوگی، اور وہ بھی مجھے بھول چکی ہوگی، کیونکہ اتنی جلدی تو پاکستان میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا اور کیا نہیں، میں واپس پاکستان آیا ہی نہ تھا۔ اور ایک بار میری بہن نے فون پر سرسری سا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ رقیہ کی شادی ہو گئی ہے۔ تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ لڑکی ذات ہے، میرے آسرے پر وہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتی۔ آج جب میں پاکستان آیا 2-3 ہفتے گزر چکے تھے، اور آج مزار پر میری اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے میرے ساتھ بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تم جانتے ہو آج تک میں نے تمہیں اپنے دل سے نہیں نکالا تھا۔ تمہاری بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے آج تک شادی نہیں کی۔ میرا بوڑھا باپ ہے جس کی ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہے، مجھ سے منتیں کرتے لیکن شادی کر لو، لیکن میں آج بھی ان سے یہی کہتی ہوں، میں نے کسی سے وعدہ کر رکھا تھا۔ مجھے آج بھی یقین تھا کہ تم ضرور میرے پاس آؤ گے اور تم مجھے ضرور ملو گے، لیکن اس حالت میں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور میں روتے ہوئے اس سے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میری اس بات کو سنتے ہوئے اس نے میری آنکھیں صاف کی اور کہا، بس آج کے بعد تم مت رونا، میں اب تمہارے پاس آ چکی ہوں۔ میں تمہارا انتظار کرتی رہی تھی اور کرتی رہوں گی۔ آج تک میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ تمہاری بہن نے ضرور تم سے غلط بیانی کی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ تم پاکستان واپس آؤ۔ میں کئی بار تمہاری بہن سے تمہارے آنے کے بارے میں پوچھتی تھی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم بھی مجھے پسند کرتے ہو، اسی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا۔ پھر ہم لوگ بھی وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور دوبارہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ رقیہ کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میرے گھر والے اس قدر خود غرض ہو چکے تھے کہ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے تھے، میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا، اور مجھ سے غلط بیانی کی کہ رقیہ نے شادی کر لی ہے تاکہ میں رقیہ آس پر پاکستان واپس نہ آ جاؤں۔ خیر اب تو سب کے اصلی چہرے میرے سامنے آ گئے تھے، اور میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنی جوانی کے خوبصورت سال میرے انتظار میں ضائع کر لیے تھے۔ لیکن اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ کوئی تو ایسا شخص تھا جو مجھ سے اب بھی محبت کرتا تھا، میرے انتظار میں بیٹھا تھا، اور جیسے میرے معذور ہونے سے یا دربدر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رقیہ بولتی جا رہی تھی،
میں اسے سن رہا تھا۔ میرا باپ بھی میرے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے ابھی تک زندہ ہے۔ میں اس مزار پر ہر جمعرات کو منت ماننے آتی ہوں۔ پچھلی 2 جمعرات پر نہ آ سکی، لیکن اس جمعرات پر آئی ہوں۔ میں نے آج تیسرا دیا جلایا ہے، اور دیکھو، تیسرے دیے پر ہی مجھے تم مل چکے ہو۔ چلو اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے مجھے ویل چیئر پر بٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ اس کا باپ بہت بیمار تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ یہ اس کا وہی باپ تھا جو تندرست، توانا اور غصے کا تیز ہوتا تھا، جسے دیکھ کر ہی مجھے ڈر لگتا تھا۔ لیکن آج اس نے میرے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا تھا۔ اس نے اسی وقت کہا کہ نکاح کا بندوبست کرو، اور میں نے بھی اسی وقت نکاح کا بندوبست کروایا۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ پیسے نکال کر میں نے اپنی بیوی کو دیے اور اسے کہا کہ میرا علاج اور اپنے باپ کا علاج ان پیسوں سے کرو۔ وہ پیسے اتنے تو تھے کہ ان سے میرا آپریشن بھی ہو سکتا تھا اور میرے سسر کا علاج بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی حامی بھری، اور پھر دوسرے دن ہی ہم دونوں کا علاج شروع ہو گیا۔ اب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں، اور میں نے اپنی محنت سے ایک کپڑے کی دکان بنا رکھی ہے۔ اسی پر ہی کھڑے ہو کر میں اپنا کپڑا بیچتا ہوں۔ خدا نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور بیوی کی صورت میں مجھے سکھ دیا ہے۔ یہ صحیح تھا جسے میں ساری عمر میرا انتظار کیا، اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعی میں سچے پیار ختم نہیں ہوا۔ سچا پیار آج بھی دنیا میں موجود ہے، جو ایک دوسرے کے لیے ضرور انتظار کرتے ہیں، اور مجھے مل چکی، اور اس کے لیے میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اب میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے میری زندگی پوری کر دی۔ لیکن مجھ پر ایک حقیقت کا آشکار ہو چکی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا سکون برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے ہوں یا غیر، ہر کوئی ہماری خدمت، ہماری قربانیاں بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، اور یہ بات مجھے پر واضح ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کبھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک ماں اپنے اولاد سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری ماں کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہوں۔ میں ان کو غلط نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اپنی باقی ساری اولاد کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی، اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی ایک اولاد کی خوشیاں قربان کر رہی تھی۔ اور جب میں معذور ہو کے دوبارہ اپنے گھر گیا تو میری ماں نے دیکھا کہ اب وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کے سہارے پر ہے۔ جب میری بھابھی نے مجھ پر تہمت لگائی تو ماں نے خاموش کھڑی رہی، لیکن میں ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا۔ شاید میری ماں کی مجبوریاں ہی رہی ہوں جو وہ خاموش تھی، کیونکہ میں تو اب چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اور میری ماں اس عمر میں دربدر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ دیکھا جائے تو ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن پردیس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ پردیس ایک قید کی طرح ہے جس سے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ کہانی کیسی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔